والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کی یہ خوبصورت تقریب ان طلباء کے اعزاز میں منعقد کی گئی جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کا پورا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ان بچوں کے سروں پر دستار سجائی گئی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن مجید کا داعی بنائے، عالم با عمل بنائے، اور ان بچوں کے والدین بھی، اساتذہ بھی، مدرسہ کے تمام ہی منتظمین، قاری محمد ایوب صاحب اور دیگر یہاں کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانے والی کوششیں، کاوشیں دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین محترم، قرآن مجید وہ لاریب کتاب ہے جس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے بعد اب اور کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہو سکتی. اور قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا اس نبی سے پہلے اور نبی آئے، لیکن اس نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور قرآن مجید جس نبی کی امت کے لیے اس نبی سے اور اس امت سے پہلے تو بہت سی امتیں آئیں، لیکن اب اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں آ سکتی. قرآن مجید حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہنے والے اس کلام نے آنے والی انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے. توحید کا درس، رسالت کا درس، امیر اور غریب کے لیے، والد اور والدہ کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، دکان کاروبار کے لیے، غرض زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رہنمائی فرماتے رہیں گے. ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے اس سے برکت حاصل کرنے والی ایک عام کتاب سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ ہے کہ قرآن مجید ایک برکت والی کتاب ہے. اگر کوئی پڑھ لے تو ثواب ہے، کوئی دیکھ لے تو ثواب ہے، کوئی چوم لے تو ثواب ہے، کوئی غلاف چڑھا دے تو ثواب ہے، کوئی قرآن مجید کو اٹھائے تو بغیر وضو کے نہ اٹھائے، کوئی قرآن مجید خدا نہ خواستہ کوئی صفحہ، کوئی ورقہ، کوئی آیت زمین پہ گر جائے تو فوراً اٹھائے، اونچی جگہ پہ رکھے، صاف کرے. یہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کے چند وہ پہلو ہیں جن سے آگے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن مجید صرف اس لیے نازل ہوا کہ اس پہ غلاف چڑھائے جائے؟ کیا قرآن مجید صرف اس لیے نازل ہوا کہ اس کو چوما جائے؟ قرآن مجید صرف اس لیے نازل ہوا کہ قرآن مجید کو 500,000 روپے کا جھگڑا حل کرنے کے لیے بطور قسم کے استعمال کیا جائے؟ قرآن مجید صرف اس لیے آیا کہ جب بیٹی کی رخصتی کرو تو سر پہ قرآن کا سایہ لیا جائے؟ قرآن مجید صرف اسی لیے آیا کہ حلف لینے کی بات آئے تو قرآن کو بیچ میں لایا جائے؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا. اور ہم اجمی لوگ جو قرآن مجید کو سمجھتے نہیں، ذہن میں بات یہ ہے
شاید قرآن مجید کوئی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا ثواب ہے، جس کو سننا ثواب ہے، خدا نہ خواستہ اس کا شاید کوئی مفہوم اور مطلب نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، اور آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنا، آج کے دور کے لوگوں سے پوچھا جائے، قرآن مجید سے نہ پوچھا جائے، بس اس سے برکت حاصل کرو، بس اس کو سنو، بس اس کو چومو، بس اس کو اونچی جگہ پہ رکھو۔ یقیناً یہ ذہن میں آنے والی تمام باتیں قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقصد کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو 12.5 سال میں حفظ کیا، 12.5 سال میں حفظ کیا، 12.5 سال میں حفظ کیا۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، یا ان کا حافظہ کمزور تھا، یا پڑھنے میں توجہ نہیں تھی، بلکہ جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں جب تک میں نے قرآن مجید کو ایک آیت کو پڑھا اور اس پہ عمل نہیں کیا، تب تک میں نے اگلی آیت کو پڑھا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ یہ تھا، اگر کوئی شخص قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو دیکھنا چاہے تو وہ سورہ بقرہ کو الف لام میم سیقول اور تلک الرسول میں دیکھ لے، اور اگر کسی نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو کسی انسان میں دیکھنا ہو تو وہ عمر بن خطاب میں دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے لمبا چوڑا جواب دینے کی بجائے مختصر جملہ ارشاد فرمایا کہ حضور کے اخلاق قرآن ہے، حضور کے اخلاق قرآن ہے۔ اب قرآن سینوں میں ہے، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، قرآن مجید کو سننے سنانے والے موجود ہیں، لیکن قرآن مجید کا پیغام، قرآن مجید کی فکر، قرآن مجید کا نور آگے منتقل نہیں ہو رہا، منتقل نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو صرف پڑھنے اور سننے تک محدود رکھا، اس سے آگے جانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب سمجھ نہیں آیا پھر غلطیاں بھی بڑی عجیب و غریب ہوئی۔ پڑھا قرآن کوئی نہیں، تانے مولویوں کو دیے، پڑھا قرآن کوئی نہیں، شکوے مولویوں سے کیے، پڑھا قرآن کوئی نہیں، اور کہا یہ دیکھو یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، پڑھا قرآن کوئی نہیں، اور لوگوں کو کہا دیکھیں کہ یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کرتے ہیں، یہ جناب حضور علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں کی بات کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی تو دین پہ چلا جا سکتا ہے، ختم نبوت کے علاوہ، صحابہ اہل بیت کے علاوہ بھی تو کہتے ہیں بات آپ کریں۔ اگر قرآن مجید پڑھا ہوتا تو مولوی پہ اعتراض نہ کرتا، کسی تحریک پہ اعتراض نہ کرتا، کسی عالم پہ اعتراض نہ کرتا، بلکہ قرآن مجید اس کو خود بتا دیتا کہ حضور کا شان کیا ہے، ختم نبوت کا مقام کیا ہے، اس کو قرآن مجید خود بتا دیتا۔ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا مقام، مرتبہ، عزت اور عظمت کیا ہے، جب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہوتا، اس کو پتا ہوتا، 1 2 3 جگہ پر نہیں، قرآن مجید میں حضور کے اصحاب کا تذکرہ 1000 سے زائد مقامات پر موجود ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا ہوتا تو گھر سے جھگڑا ختم ہو جاتا۔ بیٹی کہتی ہے ابا میں نے پردہ نہیں کرنا، باپ کہتا ہے نہیں تمہیں پردہ کرنا ہوگا۔ ساری زندگی باپ اور بھائی بیٹی کا، بھائی اور بہن کا یہ جھگڑا چلتا رہا۔ اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بیچ میں آئے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ حل ہونا تھا قرآن مجید کی سورہ نور میں۔ اگر باپ کو پتا ہوتا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عورت کا کام یہ ہے وہ اپنے محرم کے علاوہ اپنی زیب و زینت کے کسی اور پر ظاہر نہ کرے، تو باپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو بیٹی کو بتا دیتا دھیے گل پیو دی نہیں سونے دے قرآن دی۔ وہ بتا دیتا بیٹی کو کہ تمہارا شریعت کے مطابق مقام یہ ہے۔ وہ بتا دیتا بیٹے کو تمہارا قرآن مجید کی روح سے رول یہ ہے۔ وہ بتا دیتا رشتہ داروں کو تمہاری قدر و منزلت یہ ہے۔ غرض قرآن مجید کو چھوڑنے والے خوش قسمتی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑی ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔
لیکن بدقسمتی یہ ہے آج کے دور میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے. بغیر سمجھے پڑھے جا رہے. آواز اچھی ہو گئی تو سبحان اللہ کہہ دیا. کسی کی آواز اچھی نہ ہوئی تو خاموشی سے سن لیا. اب قرآن مجید ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس میں تذکرہ جہنم کی ہولناکیوں کا ہے, اس کے اندر تذکرہ اللہ کے عذاب کا ہے, پکڑ کا ہے, قیامت کی ہولناکیوں کا ہے, آسمان کے ٹوٹنے کا ہے, ستاروں کے گرنے کا ہے, دریاؤں کے ابلنے کا ہے, زمین کا اپنی جگہ ہلنے کا ہے, شدید زلزلہ برپا ہو جانے کا ہے, اور جناب نفس نفسی کا عالم ہے. قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اللہ سے ڈر جائے اور اپنا راستہ سیدھا کرے. اب اس قاری نے خوبصورت آواز میں پڑھا, پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئی, سننے والے کو سمجھ نہیں آئی. جس آیت پہ رونا تھا, جن آیات پر اپنے آپ کو توبہ کر کے دھونا تھا, جن آیات کو سن کر اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا تھا, ان آیات کو قاری صاحب نے 1 منٹ کا لمبا سانس کر کے پڑھا. اس کی توجہ سانس پر, اس کی توجہ آواز پر, اس کی توجہ بھی سانس پر, اس کی توجہ بھی آواز پر, وہ بھی آواز پر غور کرتا رہا, یہ بھی آواز پر غور کرتا رہا, وہ بھی الفاظ پر غور کرتا رہا, یہ بھی الفاظ پر غور کرتا رہا. مفہوم پر توجہ اس نے بھی نہیں کی, مفہوم پر توجہ اس نے بھی نہیں کی. دیکھتا رہا کہ جناب 50 سیکنڈ کا سانس ہو گیا ہے, 55 سیکنڈ کا سانس ہو گیا ہے, 1 منٹ کا سا ہو گیا ہے. جیسے ہی وہ رکا ہے اس نے جناب اس کے ہاتھ بھی چومے, پیسے بھی دے دیے, گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, اور قاری صاحب میں خوش ہو گئے. دیکھو میں نے کتنا لمبا سانس لے کے پورے سورت پڑھ دی, یا میں نے فلاں سورت کے فلاں آیتیں پڑھ دی, اور جناب مجمع اشش کر رہا ہے. وہ قرآن جس سے نصیحت حاصل کرنا تھی, کیا وہ اسی لیے رہ گیا ہے کہ سانس لمبا کتنا ہوگا؟ وہ قرآن جس سے عبرت حاصل کرنی تھی, جس نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کیسی, جس نے بتایا حضرت اسماعیل کا ثمر کیسا, جس نے بتایا حضرت اسحاق کی زندگی کیسی, جس نے بتایا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو خوشخبری دی تو ان کا انداز کیسا, بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد دی تو حضرت ابراہیم کا اس وقت جواب کیسا, حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا, وجہ کیا بنی, ان کی بیوی عذاب جن پر لوگوں پر آیا ان کے ساتھ شامل ہو گئی, وجہ کیا بنی, جن کے بارے میں قرآن بتاتا چلا جائے. جناب یوسف علیہ السلام کا آنا قرآن بتائے, اور جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد کرنا قرآن بتائے, اور حسد کر کے چھوٹے سے خوبصورت بھائی کو کنویں میں ڈال کے آ جانا قرآن بتائے, اور کنویں سے نکل کے حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کی منڈیوں میں بک جانا قرآن بتائے, اور مصر کی منڈیوں سے بکتا ہوا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پہنچ جائے قرآن مجید بتائے, اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچ کر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے زلیخا حضرت یوسف پہ ڈولے ڈالے قرآن بتائے, اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ چاہے قرآن بتائے, اور اس کے بعد زلیخا کا مکر و فریب کرنا قرآن بتائے, یوسف علیہ السلام کا بے گناہ ہونا قرآن بتائے, بادشاہ ہونا قرآن بتائے, معصوم ہونا قرآن بتائے, اور اس کے بعد عزیز مصر کا بے گناہ یوسف کو جیل میں ڈال دینا قرآن بتائے, 14 سال تک یوسف کا جیل میں رہنا قرآن بتائے, ان 14 سالوں میں قیدیوں کو خواب آنا قرآن بتائے, یوسف کا تعبیر بتانا قرآن بتائے, ایک قیدی کا رہا ہونا قرآن بتائے, دوسرے قیدی کا پھانسی لگنا قرآن بتائے, چھوٹنے والوں کو اپنی رہائی کے بارے میں تذکرہ کرنے کے لیے یوسف بات کرے قرآن بتائے, وہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچ کے بھول جائے قرآن بتائے. وقت لمبا گزرا, یوسف علیہ السلام جیل میں بے گناہ پڑے ہوئے قرآن بتائے, عزیز مصر کے دربار میں ایک مرتبہ پھر سے خواب کا تذکرہ ہو, 7 پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا گئی, تعبیر بتانے والا کوئی نہیں قرآن بتائے, اور یہاں پر شراب پینے والے کو جناب یوسف کا خواب یاد آتا ہے قرآن بتائے, یہ دوڑتا ہوا واپس حضرت یوسف کے پاس پہنچے قرآن بتائے, یوسف تعبیر دے دے, اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے. تعبیر دینے کے بعد عزیز مصر کہے اس کو کال کوٹھڑی سے نکال کر میرے پاس لے آؤ, یوسف کا واپس نہ آنا قرآن بتائے, اور اس کے بعد کیا ہو, تمام عورتیں جنہوں نے یوسف
کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، ان کا اس بات کا اقرار کرنا یوسف سچا تھا، زلیخا جھوٹی تھی، قرآن بتاتا ہے۔ اور یہ سارا واقعہ نازل کیوں ہوا؟ سوال کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں حضور علیہ السلام کو بطور امتحان کے کہا آپ کہتے ہیں نبی ہیں، آپ کہتے ہیں آپ رسول ہیں، اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو پھر بتائیں جناب یعقوب علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، جناب یوسف پیدا تو شام میں ہوئے، مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر بتائیے نا، پاک پیغمبر کا وہ زمانہ جب پریس کوئی نہیں تھی، جب کتابیں کوئی نہیں تھی، جب تاریخ کو جاننے والے بڑے بڑے عالم، آسمانی کتابوں کو جاننے والے، تورات و انجیل کے عالم مکہ میں کوئی نہیں تھے، جب یہ کفار کی طرف سے بطور امتحان کے سوال کیا گیا، سورہ یوسف کو نازل کر کے اللہ نے بتا دیا میرا قرآن بھی سچا ہے، میرا محمد بھی سچا ہے۔ اور قرآن نے شروع کہاں سے کیا؟ قرآن شروع کرتا ہے حضرت یوسف کے خواب سے کہ میں نے دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ابا میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، اور یہاں بھائیوں نے نکالا اور جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کلام اس کا ہے۔ جب یوسف کو ڈالا جا رہا تھا بتانے والا کوئی نہیں، لیکن قرآن اس کا ہے جو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، جو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ تو سارا قرآن مجید واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر دینا قرآن بتاتا ہے، اور اس کے بعد قحط پڑ جانا قرآن بتاتا ہے، بھائیوں کا غلہ کے لیے آنا قرآن بتاتا ہے، بنیامین کو روک لینا قرآن بتاتا ہے، بھائیوں کو واپس بھیجنا قرآن بتاتا ہے، حضرت یعقوب کا رونا قرآن بتاتا ہے، بھائیوں کا دوبارہ غلہ کے لیے آنا قرآن بتاتا ہے، حضرت یوسف کا تمام بھائیوں کے سامنے سارے حال کو کھول دینا قرآن بتاتا ہے، اور اپنا قمیص اتار کر اپنے بوڑھے باپ یعقوب کے لیے بھیجنا قرآن بتاتا ہے۔ ابھی قمیص مصر سے چلا نہیں ہے کہ شام میں بیٹھا ہوا یعقوب کہتے ہیں ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر آپ یہ نہ کہیں نا کہ بوڑھا بہکی باتیں کر رہا ہے، تو سچی بات یہ ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں علماء نے بات لکھی، یوسف کا کرتا مصر سے چلا تو ابا یعقوب کو خوشبو آ گئی، اور یوسف خود گاؤں کے پاس کنویں میں تھے، ابا کو خوشبو نہیں آئی۔ کنان سے کنویں سے خوشبو آئی، اور تخت مصر سے جب کرتا چلا تو خوشبو آ گئی۔ یہاں یہ بات سمجھ آئی، جب اللہ کو آزمائش اپنے انبیاء یا نیک بندوں کے لیے مقصود ہو تو اس وقت پاس کی چیز کی بھی خبر نہیں رہتی۔ اللہ نہ چاہے تو پاس کنان کے کنویں میں یوسف کی اطلاع باپ کو نہ پہنچے، اور اللہ چاہے تو سینکڑوں ہزاروں میل دور سے کرتا روانہ ہو تو بوڑھے کو خوشبو آ جائے۔ یہ سارا واقعہ حضور کی آمد سے پہلے کا ہے کہ نہیں؟ بتانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کس میں لکھا ہے؟ کس میں لکھا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ سارا واقعہ بیان ہوا، سارے وہاں سے آ گئے، لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ یہ قرآن مجید بتلا رہا ہے
اور قرآن بدلاتا چلا گیا. اس سے پیچھے چلے جائیے. آدم کا آنا قرآن بتاتا ہے, نوح کا آنا قرآن بتاتا ہے, کشتی کا پانی میں چلنا قرآن بتاتا ہے, بیٹے کا کشتی میں سوار نہ ہونا قرآن بتاتا ہے, بیٹے کا غرق ہو جانا قرآن بتاتا ہے, نوح کی کشتی کا پار لگنا قرآن بتاتا ہے, نوح علیہ السلام کے ساتھ توحید پرستوں کے بچ جانا قرآن بتاتا ہے, آگے اولادوں کے چلنا قرآن بتاتا ہے. غرض چلتے چلتے قرآن مجید حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک سچے کی, ایک ایک نبی کی, ایک ایک توحید و رسالت کا ڈنکا بجانے والے کی گواہی دیتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سوائے اب قرآن والا نبی آیا ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت. آپ نے تقریر کرنی ہے, میں نے صرف سوال کرنا ہے, آپ نے صرف چلتے رہنا ہے. آدم کا آنا آدم کے بیٹے کا دوسرے بیٹے کو قتل کرنا, آدم سے نسل کا چلنا, آدم کی اولاد میں نبیوں کا آنا صرف قرآن والے بولے. نوح کا آنا, عذاب کا آنا, جودی پہاڑ پہ کشتی کا رکنا, نوح کی نسل کا چلنا, انبیاء کا آنا, ابراہیم کا آنا, عاد و ثمود کے احوال, قوم صالح, آگے چلتے چلے جائیں قوم شعیب, قوم موسیٰ, تمام احوال میرے نبی کی ختم نبوت. بلند آواز سے, بلند آواز سے, پیچھے کے سارے احوال حضور کی ختم نبوت, حضور کی ختم نبوت, حضور کی ختم نبوت, حضور کا صدیق اکبر, حضور کا فاروق اعظم, حضور کا عثمان غنی, حضور کا علی المرتضیٰ, حضور کا معاویہ, حضور کی عائشہ, حضور کی عائشہ, حضور کے صحابہ, حضور کے اہل بیت, میرے نبی کی محنت. قرآن کا منکر مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. انبیاء کی نبوت, انبیاء کی نبوت, انبیاء کے معجزات, انبیاء کا سچ, انبیاء کی تبلیغ, انبیاء کی جدوجہد, انبیاء کی تلوار, صدیق کا ایثار, حبشے کا کالا بلال, عمر ابن خطاب, نبی کا دورہ داماد, شیر خدا علی, نبی کی بیٹیاں, نبی کی بیویاں, نبی کے بیٹے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ صرف او بندہ ہاتھ چاہے جیڑا کھیتی باڑی کرتا ہوئے, دعا بندہ ہاتھ نہ چاہے. آج فتوہ تواڈے تو لینا ہے, مفتیاں تو نہیں. آج فتوہ کون دے گی؟ جٹاں دیونا ہے. آج فتوہ کہاں دیونا ہے؟ جیڑے بندے زمیندارہ کرتے چڑے تے منجیاں تے کپاہ تے کمات تے گندم دی کاشتکاری کرتے ہاتھ چاہتا. آج فتوہ تواڈے تو لائے بندے بڑے ساتھ فتوہ لاؤ اساں 10 سے گئے کبھی, اساں تو جناب سکول کبھی نہیں گئے. میں دسو ایک بندہ تمہیں آ ملتا ہے, آدھا نماز پڑھتا مسلمان ہے یا نہیں؟ بندہ آدھا جی نماز پڑھتا کیا آکھو گے؟ آکے روزہ رکھتا تسا کیا آکھنا ہے؟ آدھا زکاة دینا تسی کیا آکھو گے؟ آدھا قرآن منتا تسی کیا آکھو گے؟ کیا آکھو گے؟ آدھا یہ ذریع جی فرق انجھے تھوڑا جا فرق نماز پڑھتا, روزہ رکھتا, زکاة دینا, قرآن مندا, لیکن قرآن مجید کی جڑی پہلی سورت ہے نا الف لام میم, اس دے چھڑے الف نو نہ منینا, چھڑے الف نو جو قرآن مانے الف لام میم کے الف کو نہ مانے. کون بڑے شدت پسند ہو, بڑے ظالم ہو, جان کے جنام دے ہو,
بندے کے بندے دا تو احترام کوئی نہیں جی کیوں ایسا کہ سمجھ آئی ایڈی شدت پسند ہو درس کدی نہ ہو گیا پرائمری پاس کوئی نہیں قرآن نورانی قاعدہ کوئی نہیں پڑھیا ہوا ایڈا بڑا فتویٰ دے چھوڑے دیتی بیٹھے ہو فتویٰ میں تو انہوں کہ آپ دیتا لے جاتا ہے میں مدرسے تک کوئی نہ گیا سکول پڑھیا ہوا کوئی نہ یہ موٹی جی گال میں نہیں پتا ہے قرآن دے جے ایک حرف دا بندہ انکاری ہوئے تو مسلمان رہا بولو مسلمان رہا تو جیڑا عائشہ صدیقہ دا انکار کرے جب قرآن پڑھ دے اب قرآن ہی چوہے دے سورہ نور کتھے کتھے بلند آواز سے سورہ نور کہاں ہے جج قرآن اور قرآن اجبیدہ ہے اللہ فرمائندہ ہے کہ اے نبی تیری عائشہ پاک ہے جج قرآن بند کریں گا الماری جو رکھیں گا مور میں پوچھتا ہے کیرا کھیئی وہاں میں یہ گل کی تھی کہ عائشہ دی گل تے وہاں گاٹا لا دی سمجھے نبی دے حرم تے گل کی تھی عائشہ کی پاک دامنی کا گواہ کون ہے کون کون موڑے ایک بندہ اٹھیندہ آدھا ہے میں باقی ساریاں گلنا منے نا بھائی یہ ذریعہ میں فرق لگا ہے بھائی جیڑے ہے نا حضرت ابو بکر انہاں دا شان مقام مرتبہ میں منن واسطے تیار کوئی نہیں باقی ساریاں گلاں تے میں آمن نہ کروں جاتا تھا میں کسی مولوی دے کول نہیں جانا چونکہ مولوی بندے لڑا دیں جاتا تھا میں مولوی کول نہیں جانا میں تے قرآن کو لیندہ کہ قرآن پڑھتا پڑھتا دامہ سپارہ کھول کے جس سے تلاوت شروع کر دینا تو جب سورہ توبہ شروع کرے گا پڑھتا پڑھتا 11ویں سپارے پہنچتا یہ غارش پہنچ جائے گا اتنے جا کے بیٹھا ہے دنیا غارش پہنچی ہے کوئی لوگ پکنک کرن واسطے بیٹھے وہ جی کدھر جانا ہے آؤ جی موسم بہار ہے تھالے چ ٹینٹ لینے ہیں تو ککڑی پکڑنے ہیں تو رات کے سارے میلی کھانے آؤ جی چلو فلانے علاقے دے جناب چنے کی فصل تیار ہوئی پئی ہے بڑی سرسبز و شاداب چادر بچھی پئی ہے چلیے روٹی شوٹی کھا لیے دوستوں یار نال گپاں مرنے ہیں جٹ قرآن کھولدا ہے تے ویکھدا ہے بھئی سیر واسطے نہیں صدیق نبی واسطے گیا جٹ قرآن پڑھدا ہے اچھا اے رب کریم تساں ابو بکر دی صحابیت دی گواہی دتی ہے قرآن آکھدا دتی ہے رب کریم تساں ابو بکر صدیق دی تقوی دی گواہی دتی ہے قرآن آکھدا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى دتی رب کریم تساں ابو بکر دے مال نو پسند کیتا قرآن دا الذی یؤتی مالہ یتزکا رب کریم تساں ابو بکر دے نال محبت تے 15 آیت نازل کیتیاں قرآن آکھدا کیتیاں جٹ قرآن بند کر کے الماری وچ رکھے دا وعدہ اڑاویں نا سبحان اللہ ہن نس کے گل کیتی آئی وہاں انجھے حق نماز گلہ کر گیا انجھے آزم تارک گلہ کر گیا جٹ پولا لا پیا دا ہے آزم تارک دیا نہیں قرآن دیا گلہ ہے بات کس کی ہے بھئی کس کی بات ہے صحابہ قرآن میں اہل بیت قرآن میں بندہ موڑ سے چاہ کیا دا ہے انجھے حضور دے جامن تو بعد حضرت ابو بکر قبضہ کیتا نہ ہے اس سے میں بڑی تکلیف ہے کہ حضرت ابو بکر دا حق نہ بنتا حضرت علی دا حق بنتا ہے لہذا میں اس وجہ تو تھوڑا جا کاوڑے ودا جاتا دا کسی ترجمہ علی قرآن مجید تو میں بیک کے تنگ دسے سا اسے نہیں آکھیا میں آپ کو فتاوہ رشیدیہ میں بتاؤں گا اس نے یہ نہیں کہا فتاوہ مفتی محمود سے بتاؤں گا اس نے یہ نہیں کہا میں آپ کو بنوری ٹون سے یا جامعہ نعیمیہ سے پوچھ کے بتاؤں گا اس آکے مولوی دے پیچھے ٹرنا ہی کوئی نہیں قرآن چوبیٹ کے تک شامی دسے قرآن بولتا قرآن میں لکھا ہوا ہے حافظ کتنے بیٹھے ہیں ہاتھ چاؤنا ذرا ایتو اگر آیت آپ پہ مکمل کرنی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم پڑھو گا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين
قبلهم فليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اللہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کیتا کس گھر سمجھ آتی پہ. اچھا اتنے بندے وعدہ کر گئے 5000 میں دسا 2000 میں دسا. اتنے ایک بندہ کھڑا ہوا حاجی صاحبان اتنے چور ذوالفقار نام دے کھڑا ہوا. اتنے ایک ابو بکر معاویہ نام دا بندہ کھڑا ہوا. اتنے اور بندے بیٹھے حاجی صاحبان بیٹھے. کئی بندے ہی ہو جو ہوندے نا جویں کھڑوندے نے آتے جی 5000 مولانا صاحب دے نہیں دا نام کی ادھا مجمع بولیندا ہے اے دا نام فلانا. اے دا مطلب کی ہوندا ہے اے بندہ پیراں والا اے وسیب جاندا ہے لکھن والے نوں پاک ہو ویندا باقی بندیاں تو چپ ہو سکدی ہے. اے بندہ چکدا اے بندہ چکدا میں دسو جیڑا بندہ مسجد 5000 روپیہ لکھا دے او نہیں چکدا تے جیڑا رب قرآن ابو بکر صدیق دی خلافت دا وعدہ کرتے ہوئے او رب چک سکدا ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر جٹ قرآن کھلیندا ہے تے شامی بندے بھی جا دیندا ہے. کہتا تو 5000 روپیہ لکھائے مسجد واسطے جڑے میں پچھلے سال لکھائے موڑ دیتا یا آدھا جی میں دے چھوڑیا اس ویری 5000 لکھایا موڑ جڑے موڑ میں دے چھوڑے سا. اس آکے تو وعدے جو بھائینا جڑے میں نہیں بھائینا اس آکے انی دے یار تو نہیں بھائینا تے قرآن والا رب نہیں بھائینا. رب کیا کہتا ہے سنو رب کہتا ہے میں نے وعدہ کیا. اللہ کے وعدے اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یا اللہ کس بات کا وعدہ؟ اللہ کہتا ہے وعدہ یہ ہے کہ ان کو میں زمین پر ضرور بضرور خلافت دوں گا. زمین پر خلافت زمین پر خلافت بلند آواز سے حضور کے جانے کے بعد اللہ کا وعدہ ابو بکر صدیق کی شکل میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو ہوا یا نہیں ہوا؟ اور سوکھی کر کے سمجھائی اور سوکھی کر کے سمجھائی. ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے اللہ کا وعدہ. اللہ نماز کا حکم دیتا ہے یا کوئی نہ دیتا یا کوئی نہ تو موڑی کچھ بندے پڑھ دیں تو کچھ نہیں پڑھتے. اللہ زکاة کا حکم دیتا یا کوئی نہ تو کچھ بندے پڑھ دیں تو کچھ دے دیں تو کچھ نہیں دے دیں. ایک ہے اللہ کا حکم لوگ اس کے خلاف بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہے اللہ کا وعدہ دنیا چاہے نہ چاہے کرے نہ کرے اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کے بعد اللہ زمین پر ایمان والوں کو نیک اعمال والوں کو خلافت دے گا. وہ وعدہ ابو بکر کی شکل میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ عمر کی شکل میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ عثمان کی شکل میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ علی کی شکل میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ معاویہ کی شکل میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت حسن کی شکل میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ جٹ قرآن موڑ بند کرے گا. الماری اچرا کے شامیوں نے پوچھتا ہے کہ آنکھیں میرا مطلب ہے یعنی کہ چنانچہ میرا مطلب ہے یعنی کہ چنانچہ کہ حضرت ابو بکر حق میں قبضہ کر گئے اور میرے اے دس بے رب سورج چڑھامنا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ رب سورج ڈبامنا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ رب آسمان کو بلند کرے تو کوئی نیما کر سکتا ہے؟ رب بھی مساوے تے کوئی روک سکتا ہے؟ جاتا دے قرآن جو لکھا ہوا ہے تیریاں نہیں ابو بکر دی خلافت رب دیاں قرآن دیاں آیتاں پہ جاتا. وہ آتا ہے نہیں میں یعنی کہ چنانچہ وہ آتا ہے اس نے ہو سوکھا کرا ساری دنیا دے دل مارے آج کوشش کرے امریکہ دا صدر آ جاؤ ایوہ نمہ بڑھیا چکتا ہے یہ نام ہے بائیڈن.
یہ پورا ٹیل مارے تھے اس تو پہلے جڑا ہور چٹا آئی وہ بھی دار رات کے زور مارے اس تو پہلے جڑا کال آئی وہ بھی مکالا چا ملے تے سارے زور لانے تو باقی ہوئی کو نکل جا کام کرنے میں سورج آج 5 بیت لیٹ غروب ہو ہو سکتا تے جیڑا رب ایک لمحے واسطے توجہ رکھنا جیڑا رب ایک منٹ واسطے اپنے سورج دے اتے دنیا دے سارے بادشاہاں نو قدرت نہ دے اور رب نبی دے ممبر دے اتے ابو بکر نو 2 سال واسطے خلیفہ بنن دے تے مرضی رب دی نہ ہوئے اے ہو سکتا مرضی رب دی نہ ہوئے تے دنیا سورج غروب نہ کر سکے او رب محمد کریم دے ممبر دے اتے حضرت فاروق آدم نو 10.5 سال واسطے بٹھاوے تے رب دی مرضی نہ ہوئے ممکن ہو سکتا ابو بکر کا آنا رب کی مرضی ہے یا نہیں عمر کا آنا رب کی مرضی ہے یا نہیں عثمان کا آنا ہے یا نہیں علی کا آنا ہے یا نہیں معاویہ کا آنا ہے یا نہیں یہ سے لوگ اندازہ ہو گئی نا بھی جاٹ نہیں پھستا جاٹ نہیں پھستا مون موڑوں کے طریقے دوئے ہوندے جانتے پہ آخری گل کرتا پتہ کی میں ملا کے نا انہوں نے پتہ بھی نہ لگے تھے اپنا کام پا رہا ہوں کیا کرنا ہے جی حضرت امیر معاویہ دی وفات دے ہوئے تے خوشی کے گنڈے پکا کے انہوں نے کھوا کے جیسے لے مٹھی پر ہاتھ گھر آئی پہ ہوئے تھے جاتی کوڑ قرآن کوئی نہیں کہتا جاتی کوڑ قرآن کوئی جاتا دا کھا لما پیچھے پیچھا کسی نے ککڑ کھڑی گئی نا ککڑ کھڑی گئی وہ ذبح کر کے جیسے لے پکائی تو اس نے اسا کہا بھئی ککڑ ہے حرام دی کیوں اسا کہا چاہیے کہا گبا دی دی اسا کہا اچھا تو میری پلیٹ اچ پاوے نا جیسے لے یعنی کہ چنانچہ اس نے پلیٹ اچ پائی اسا کہا بھئی یہ شورہ دے گی بوٹی کرتے بھی چونکہ ککڑ حرام ہے مرچہ تیرے اپنی مثالیں تیرے اپنے ککڑ نہیں ہونی چاہیے جیسے لے اس پردائی ہانڈی تے ایک بوٹی ڈائے گئی وہ چاہو جنا نا جیڑی آپ پہ آ جاوے وہ حلال ہے ایسا کنڈے پکائے تو کوئی نہیں جیڑا آپ پہ آ جاوے وہ حلال ہوتا ہے صدقے جانا ایسا کوئی نہیں پکائے دے صحابہ کے دشمنوں کے رنگ علمی ہو تو جواب قرآن سے ہوگا صحابہ کے دشمنوں کے طریقے رنگ علاقائی ہو تو کنڈے توڑ کے جواب دیا جائے گا میرے نبی کا وہ صحابی میرے نبی نے فرمایا کہ دین دنیا پر غالب ہوگا دنیا دا خشکی دا کل رقبہ کتنا ہے 1,60,00,000 مربع میل کتنا 1,60,00,000 مربع میل یہ دہاد کتنا ہوگا 1,20,00,000 مربع میل زمین کی خشکی کا کل رقبہ کتنا 1,20,00,000 1,20,00,000 دا آدھ کتنا ہوگا ابو بکر کے زمانہ میں اسلام 11 لاکھ تھا عمر کے زمانہ میں اسلام 22 لاکھ تھا عثمان کے زمانہ میں اسلام 24 لاکھ تھا آپ دھمنڈا نہیں معاویہ کے زمانہ میں 64 لاکھ 65,000 مربع میل تک حضور کے جس صحابی کے زمانے میں آدھی سے زیادہ زمین پر میرے نبی کے ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا گیا ہو اس کے دنیا سے جانے کی خوشی کسی مسلمان کو ہوگی یا کافر کی مسلمان کو ہوگی یا کافر کو وہ صحابی رسول کی وفات پر خوشی کا کنڈا تمہارے گھر میں بھیج دے جس کے دور میں ملتان تک محمد عربی کا کلمہ پہنچا جس کے زمانے میں سندھ تک حضور کے صحابہ پہنچے جس کے زمانے میں ہمارے بڑوں تک دین پہنچا پیونوں کو گالیاں کے ڈیلا ہوئے تو صبح اس کی شادی تے مڑ بھج دے بھائی باپ کو کوئی برا کہے تو دوسرے دن اس کی شادی میں جاتے تو جس کے دل میں میرے نبی کے صحابی کا احترام نہ ہو اسیوں دیا سینا بدھامڑ واسطے دکان تو سونے لگی ہم پھر وہاں سے آئے ہوئے شیرینیاں کھائیں
نہ کنڈا پکے گا نہ کنڈا بچے گا. پکے گا بچے گا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ قرآن پڑھو گے؟ قرآن پڑھو گے؟ سمجھ کر پڑھو گے؟ ترجمے سے پڑھو گے؟ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کو قرآن کا عالم بناؤ. اور جی 8 سال موڑ مدرسے یہ مالا نہیں ہاں چکی ہوئی 8 سال موڑ مدرسے نہیں. 8 سال کے لیے بھیج سکتے کوئی بات نہیں. 6 مہینے 8 مہینے کے لیے کسی استاد سے ٹائم لو وہ ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھائے. 6-8 مہینے میں قرآن کا ترجمہ پڑھا کے قرآن کا داعی بنا کے ان کو معاشرے کا حصہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.